وہ مل کے پڑھے گا. تو جڑا چپ رہا میں نہ کہ میں اپنے اس مہمان تو اللہ دے مہمان تو یہ بندہ پریشان ہے ایک ہی بن گیا پھر روزے رکھنے پینے نے پھر روزے رکھنے پینے نے. جڑا حقیقت نیت کرو یا اللہ توفیق عطا فرما انشاءاللہ اسی تیرے مہمان دی قدر بھی کران گے اور روزے بھی رکھان گے تو انشاءاللہ. فوت ہوتا آسا نہیں دیکھا روزے رکھے ہوں تو کوئی فوت ہو گیا ہوئے ماشاءاللہ لوگ کام کرتے ہیں اللہ بندے کو صبر عطا کر دیتا ہے. اج تسی دیکھ لو 2-4 دن پہلے رہ گئے شاید پورا دن روزے کی نیت تو بغیر بندہ جناب وہ دل کرے گھٹ جائے بے ہوش ہو جائے اگر انہوں کھان پین نہ ملے. لیکن جب سحری کر کے نیت تسی روزے دی سحری کھاؤ گے نیت کرو گے کہ انشاءاللہ میں روزہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ پورا دن روزے دار کو صبر عطا کر دیتا ہے. صبر عطا کرنا حوصلہ اللہ پاک کو استقامت عطا کر دیتا ہے. اس واسطے اسی ویلکم کہہ رہے ہیں استقبال کر رہے ہیں ماہ رمضان کا. اے اللہ کے مہمان مہینے آ اللہ کی رحمت لے کے اسی اپنی چوڑیاں کھول کے تیرا استقبال کرنا ہے. مرحبا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا جی آیا ہے خوش آمدید اسی دنوں ویلکم کہنے ہیں ساڈے گھراں دے اندر تو تشریف لے آ رہے ہیں اللہ کی رحمت لے کے آ رہے ہیں. پھر مل کے پڑھ لو لے کے باہر رحمت رمضان کیا لے کے باہر رحمت رمضان کیا دل کو میری رحمت رمضان گیا اور رمضان کا پھر لگے گا سب دور ہونگیاں دنیا مصیبتاں سب دور ہونگیاں دنیا مصیبتاں روزی چھپے گئی برکت رمضان آ گیا لے کے باہر رحمت رمضان رب والو آفیت دے رب والو آفیت دے اعلان ہو گئے رب والو آفیت دے اعلان ہو گئے. ٹل گئی ہے ہر مصیبت رمضان آ گیا لے باہر رحمت رمضان آ گیا. یہ یاد ہو گیا سارے میں سکھ آ گئے اور سارے مل کے پڑھ لو لے کے باہر رحمت رمضان آ گیا دل کو ملی راحت رمضان آ گیا. اور فائدہ کی سرکار فرماندے نے دوزخ کے دروازے بند ہو جاندے نے جنت کے دروازے کھل جاندے ہیں. دوزخ دے سب دروازے دوزخ دے سب دروازے بند کر دیتے گئے دوزخ دے سب دروازے بند کر دیتے گئے. کھولی گئی ہے جنت رمضان آ گیا کھولی گئی ہے جنت رمضان آ گیا. حضور فرماتے ہیں اللہ شیطانوں جھکڑ دیتا ہے انہوں نے قید کر دیتا ہے جنت کے دروازے رحمت کے دروازے کھول دیے جانے میں اور شیاطین جن انسانوں وسوسے پا گئے اللہ رمضان کے اندر انہوں نے قید کر دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے اللہ کی رحمت والے اللہ کے دروازے والے اللہ کے کن والے اللہ کی رحمت یہ سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جنت کے دروازے سارے کھلے ہوئے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. تو نفل پڑھنا تیرا کام ہے سجدہ ثواب عطا کرنا میرا کام ہے. جنہ بندہ تو فرض پڑے گا اللہ تبارک
مہمان ہو گیا اگر پچھلے سالوں کے اندر کمی پیچھے رہ گئی کنے نمازی کنے غازی کنے حاجی کنے محلدار ایک دنیا کی دیسان لیکن اس رمضان نظر نہیں آ رہے پچھلے اگلے رمضان آن تک پتہ نہیں کنے رہنا یا نہیں لیکن اس رمضان کے اندر ایک بار دوسرا کا اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرے گا اللہ نیکی کو بھی عطا فرما پچھلیاں کی معافی عطا فرما آمین پھر کیوں نہ کہیے پچھلے برس دی پچھلے برس دی چھیڑی اندر دلا سی پچھلے برس دی چھیڑی اندر دلا سی میں حسرتی گل کر رہا کہ جیڑی پچھلے برساں چ دلاں چ رمان سن نا میں انج کراں گا انج کراں گا انج کراں گا پورا قرآن پڑھاں گا رمضان شریف کے اندر پورے روزے رکھاں گا صدقہ خیرات کراں گا اگر کمی پیشی رہ گئی ہے وہ دے بارے شعر ہے توجہ دے نال سماعت فرماؤ پچھلے برس دی چھیڑی اندر دلاں سی پچھلے برس دی چھیڑی اندر دلاں سی پوری ہوئی حسرت رمضان آیا لے باہر ہاتھ جو کے سارے لے باہر رمضان آ گیا لے باہر رمضان آ گیا دل کو دی رات رمضان آ گیا رمضان سارے کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا پیارا مہینہ عزت والا احترام والا یہ مہینہ اور دا تین دعاواں ماہ رمضان دے اندر نے تین اشارے نے چونکہ پہلے 10 دن دوسرے 10 دن تیسرے 10 دن اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے پہلا حصہ رحمت دا دوسرا مغفرت دا تیسرا جہنم کو آزاد ہونے کا انجی کہہ لو پہلے تیاری پھر پیپر اور پھر رزلٹ ٹھیک ہو گیا پیپر دینے والا پہلے تیاری کرتا ہے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے بعد جو پیپر دینا ہے اس کے بعد پھر وہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ رزلٹ دی یہ تین اشرے نے رمضان دے پہلا حضور فرماندے نے رحمت ہے اول رحمت اوسط مغفرت اور کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے آخر جڑا ہے دا اتقوا من النار جہنم تو واخر اتقوا من النار آخری جڑا جہنم تو آزاد ہون دا اشرا ہے پہلے 10 دنوں چ اللہ کی رحمت سمیٹنیاں نے دوسرے 10 دنوں کے اندر اپنے گناہوں کی معافی منگنی ہے اور تیسرے 10 دن کے اندر اللہ کی طرفوں پھر سخاوت شروع ہو جانی ہے ہر رات 10 لاکھ بندہ جہنم چ آزاد ہو گیا ہے آخری 10 دن جڑے نے پھر جہنم چ بری ہو کا اعلان ہے اور پہلے 10 دن کے اندر اسی دعا پڑھنی ہے ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین جو کہ رحمت ہے ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اے دعا کرنی ہے تسلسل دے نال پورے 10 دن اے دعا مانگتے رہنا ہے ربی اغفر لی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ وچ اسی ایک دعا کرنی ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اے اللہ ساڈے گناہ معاف فرما اور ساڈے تے رحمت فرما اے سب تو بہترین رحمت کرنے والے اور اس تو اگلا جڑا اشارہ کے اندر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یعنی گناہوں کی معافی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ دعا کی اور آخر میں اللہم اجرنی من النار اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا کریم یا کریم یا کریم
یا رحیم یا رحیم یا رحیم، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ میں دوزخ تو بچا، یا اللہ میں دوزخ تو بچا، یا بچیرو یا بچیرو، کسی بھی طریقے نال، پنجابی دے اندر، اردو دے اندر، عربی کے اندر جس طرح کی دعا ہوتی ہے، گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ کے اندر آخری 10 دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جہنم تو آزادی منگنی ہے۔ معزز صاحب کرام، اس رمضان شریف کے اندر بھی کوشش کرنی ہے اسی غرباء دا، مساکین دا، اپنے ہمسایاں دا، اپنے دائیں بائیں اسی خیال رکھنا ہے کہ کوئی سحری تو رہ نہ جائے، افطاری تو رہ نہ جائے، ایسے گھر جنہاں کے اندر کوئی معاملات بہتر نہیں، انہاں کی مدد کرنا، انہاں کا تعاون کرنا، یہی رمضان سے سبق دیتا ہے، مساوات کا سبق، غم گساری کا سبق، ہمدردی کا سبق ماہ رمضان عطا کرتا ہے۔ اور ماہ رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے، جنہاں تے اللہ پاک نے استطاعت جنہوں نے عطا کی ہے، وہ مستحق کو زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ خیرات عطا کرو، انہاں دے روزیاں کا اہتمام کرو، انشاءاللہ برکتاں ہی برکتاں نے اس مہینے کے اندر۔ اور اگلے جمعے میں حکومت ماشاءاللہ ماہ رمضان دے جمعے میں شروع ہو جانے نے بہت ہی برکتاں والے، اور اس کے اندر انشاءاللہ پہلا جڑا ساڈا رمضان شریف آ رہا ہے وہ اندر سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی خاتون جنت فاطمہ الزہرا، انہاں دی شان و عظمت اور وصال، چونکہ 3 رمضان سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دا وصال ہے، اس اور اسی شان و عظمت بیان کریں گے، اور انشاءاللہ نال وصال آپ دا بیان کیا جائے گا۔ ماہ رمضان شریف کا نماز تراویح کی کوشش کرنی ساتھیوں نے، اور میں پڑھ رہا سا جنہ جنہ علم زیادہ ہوتا جاتا ہے اونی ساڈیاں عبادتاں گھٹ ہوندیاں ہیں۔ پہلے لوگ تراویح پڑھتے ہوتے سن زیادہ، لیکن جناب وہ خامتی ورگے جڑے جماعت میڈیا اسکالر جنہیں انہوں نے جڑے حدیث دے منکر اور تراویح کو جناب انہوں نے کوئی عبادت کیا چلے جی پڑھو نہ پڑھو، ایسا کوئی کنسپٹ نہیں اسلام کے اندر۔ صحابہ نے بڑے شوق دے نال، بڑی محبت دے نال نماز تراویح ادا کی تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ادی جماعت کیوں چھوڑی؟ صحابہ کا شوق دیکھ کے، صحابہ کا شوق دیکھ کے پہلی تراویح دے صحابہ کا اتنا جمع غفیر، دوسری تراویح کے اس کو زیادہ، تیسری کے اس کو زیادہ، کریم آقا علیہ السلام نے موقوف کر دیتا کہ انہاں کا شوق دیکھ کے کتنے تراویح فرض نہ ہو جائے، تراویح فرض نہ ہو جائے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ابھی مرکاب کی قیادت دے کر نماز تراویح کو ایک ترتیب دیتا اور فرمایا کہ یہ 20 رکعت نماز تراویح جڑی ہے اس کو ادا کیتا جائے۔ صحابہ شوق نہ پڑھتے ہوتے سن، اور پہلے مسلمان ساڑھے تو پہلے وہ بڑے شوق نہ تراویح پڑھتے ہوتے سن اور قرآن سنتے ہوتے سن۔ تراویح کے اندر بڑی محبت کے نال حفاظ کی خدمت کرنی، انہاں دی تراویح سننی، قرآن سننا، انہاں جناب جنہ علم زیادہ ہوتا جا رہا ہے انہیں عبادت جڑی ہے وہ کٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اس واسطے زیادہ تو زیادہ، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رات کو قیام کرو، صبح روزہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نے ایمان و احتساب سے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا جڑا بندہ رات کو قیام کرے گا اور دن کا روزہ رکھے گا۔ اس واسطے ادی تیاری اج شروع کر دیو، اور کوشش کرو سامان وغیرہ بار بار سانو بازاراں دے چکر نہ لانے پین، بار بار سانو بازار دے وچ نکلنا نہ پوے، اور بد نگاہی خالی روزہ اس وچ رکھو، روزہ خالی پیٹ نو بھکھا رکھن دا نام نہیں کہ منہ چ کوئی شے نہیں پانی بس ٹھیک ہے نہ روزہ ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تہاڈے کان دا بھی روزہ، تہاڈی زبان دا روزہ، ہاتھاں دا روزہ، پیراں دا روزہ، نگاہ دا روزہ، کوئی بری چیز نہیں دیکھنی، بری چیز سننی نہیں، زبان کو بری چیز بولنی نہیں، ہاتھاں دا برائی کو پکڑنا نہیں، پیراں کے نال برائی کی طرف چل کے نہیں جانا، ایک پورے جسم دا روزہ جو رکھاں گے پھر روزے دا مقصد پورا ہوئے گا، ورنہ بھوکا پیاسا رہن کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جیڑا بندہ روزہ رکھ کے چغلی غیبت تو نہیں بچتا، گناہ تو نہیں بچتا، اللہ تعالیٰ کو دا بھوکا پیاسا رہنا بالکل پسند نہیں، وہ دا روزہ ایک بے ایمانی ہے،